السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی اسپیک. میں ہوں آپ کا میزبان ولید احمد. میں ساتھ ہیں ذیشان الوی صاحب. لائف از ناٹ بیڈ آف روزز. زندگی پھولوں کی سیچ نہیں ہے. زندگی میں نشیب و فراز ہمیشہ سے آتے رہتے ہیں. جہاں انسان بلندیوں کی پروان چڑھتا ہے وہیں بازو کا انسان وہیں گر جاتا ہے جہاں پر انسان سوچ بھی نہیں سکتا. زندگی میں ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہم کیسے لے کے رکھ سکتے ہیں، یا زندگی میں خوشیاں ہمیشہ سے کیسے ہماری زندگی کا حصہ بن سکتی ہیں، اس بارے میں بات چیت کرتے ہیں ذیشان صاحب. ذیشان صاحب یہ بتائیے گا کہ زندگی میں خوشیاں ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور وہ خوشیاں ہمیشہ ہمارے پاس رہیں تاکہ جو زندگی چند دن کی ملی اس کو اچھے سے گزار سکیں. جی، زندگی تو اللہ نے بہت خوبصورت بنائی ہے، لیکن ہمارے ملک میں برصغیر پاک و ہند میں جو شعراء گزرے ہیں، شاعر، انہوں نے زندگی کو بڑے ایک نیگیٹو انداز سے پیش کیا ہے. زندگی ایک غم کا دریا ہے، زندگی جرم محبت کی سزا ہو جیسے، موت چھپتی ہی پھرتی ہے خفا ہو جیسے، اور اس طرح کے وہ شعر و شاعری کرنے سے ایک مایوسی اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو زندگی دیکھو، خوشی جو ہے وہ خوشیوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اس قابل بنے کہ خوشی آپ کے پاس چل کر آئے. تو خوشی اندر کے احساسات کا نام ہے. خوشی اسے کہتے ہیں کہ جس کی یاد بھی آپ کو خوش کر دے. لیکن ہم تو ہر چیز میں یورپ کے پیچھے چلتے ہیں. یورپ والوں کو پتہ ہی نہیں خوشی کسے کہتے ہیں، وہ تو مزے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو مزے کو ہم سمجھ بیٹھے خوشی ہے. خوشی اور چیز کا نام ہے، مزہ اور چیز کا نام ہے. تو اس کے لیے کہ خوشی ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے، خوشی کا تعلق آپ کے سرمایے سے، پیسے سے نہیں ہے، بلکہ آپ کی سوچ اور فکر سے ہے. ایک کتاب ہے کہ جیسے خیالات ویسی زندگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوشیوں والی زندگی گزاریں، آپ اپنی سوچ کو بھی خوشیوں والی کریں. اپنے غمزدہ خیالات اور سوچ اور فکر کو آپ اپنی زندگی کو پریشان کر دیتے ہیں. جیسے ایک شاعر کہتا ہے کہ اچھے دنوں کی آس میں ہم اپنے اچھے دن بھی گنوا دیتے ہیں. تو ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہمیں فیوچر میں خوشی ملے گی، اور اس چکر میں ہم 2020 کو بھی ہم ضائع کر دیا، اور وہ بھی اپنی آخری سانسوں میں ہے. تو خوشی کے لیے ضروری ہے کہ آپ خوشیاں بانٹیں. جس چیز کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آنا شروع ہو، وہ تقسیم کرنا شروع کر دیں، بانٹنا شروع کر دیں، تو وہ اللہ آپ کو دیں گے. اور شکر گزاری آپ پیدا کریں کہ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں وہ اس پر شکر ادا کریں. اس پر اللہ آپ کو خوشی دیں گے. جو ناشکرہ آدمی ہوتا ہے نا، اس کو خوشی نہیں ملتی. اور اس کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کریں. واصف علی واصف سے فرماتے ہیں کہ غصہ وہ شیر ہے جو آپ کے مستقبل کو بکری بنا کر کھا جاتا ہے. ہم اپنوں کو خوشیاں دیں. ہم لوگ اپنے دوستوں کو دائیں بائیں جن سے ایک وقتی ریلیشن ہوتا ہے، خونی رشتہ نہیں ہوتا، ان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں. اور واصف علی واصف سے فرماتے ہیں کہ جن کو تم نے مرنے کے بعد غم دے کر جانا ہے، اس کو زندگی میں خوشی لازمی دے کر جائیں. تو ہم بعض دفعہ اوروں کو خوشی دے رہے ہوتے ہیں. تو خوشی کے لیے آپ شکر گزاری پیدا کریں، دعا مانگیں، لوگوں کی مدد کریں آپ. اور سوشل میڈیا اور یہ جتنا بھی ہمارے ٹی وی چینلز ہیں، یہ مایوسی پیدا کر رہے ہیں، پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں. خوشیاں میڈیا کو کم سے کم آپ استعمال کریں، اس کی وجہ سے ہمیں خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. نیگیٹو چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں. ایکسیڈنٹ کراچی میں باملہ والا بندہ پریشان بیٹھا ہوا ہے. ایکسیڈنٹ تو جناب پشاور میں ہوتا ہے، لاہور والا بندہ پریشان ہے کہ وہاں پہ جناب یہ اتنے بندے ڈوب گئے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فائر ہو گیا، یہ ہو گیا. تو اس کے لیے آپ اپنے ذہن کو پازیٹیو رکھیں اور مایوسی سے نکلیں، اللہ کی ذات سے امید رکھیں. اور اس کے لیے کیا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو خوشی ملے تو آپ لوگوں کو خوش کریں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک انسان، ایک واحد مخلوق ہے کہ انسان اور جانور میں کچھ 4 اعتبار سے فرق ہے. اس میں سے ایک فرق کیا ہے کہ انسان انجوائے کرتا ہے، خوشی حاصل کرتا ہے. اور جھونپڑیوں سے بھی کہکوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے خوش اخلاقی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے. تو اور اس کے علاوہ قیامت کے دن ترازو کے اندر اس مومن کے، اس مسلمان کے اعمال وزنی ہوں گے جو خوش اخلاق ہوگا.
اگر آپ بد اخلاق ہیں تو اس کے لیے آپ کے اعمال کے اندر وزن کوئی نہیں ہے. تو ہم لوگ اپنے حال کو بھی آپ بے حال کر دیتے ہیں مستقبل کے چکر میں, تو اس کی وجہ سے ہمارا مستقبل بھی خراب ہو جاتا ہے اور حال بھی ہمارا بے حال ہو جاتا ہے. کچھ وجہ سے ہم ماضی کو سوچ رہے ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارا حال پریشان ہو جاتا ہے, ہم پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے ایک بندے نے کہا جی پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں. کہتا جی آپ نے کیے؟ کہتا جی میں نے تو نہیں کیے. کہتا آپ ٹھیک کر سکتے ہیں؟ کہتا جی میں تو نہیں کر سکتا. وہ کہنا پھر کیوں پریشان ہے, چھوڑو چائے کا کپ پیتے ہیں ہم. تو کہتے ہیں اگر آپ پریشان ہیں اور پریشانی کا حل ہے تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں, اور اگر آپ پریشان ہیں اور پریشانی کا حل ہی نہیں ہے تو پھر کیوں ٹینشن لے رہے ہیں. سو امید یقین ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور پریس کیجیے گا بیل آئیکن کو, تاکہ ہماری ویڈیو نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک مل سکے. تھینک یو.